نکالا ہے. اور پھر رب کریم اس سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے کہ پھر ایک دن یہ سب کچھ جو خدا نے پیدا کیا نا، پھر اللہ آخر میں بیان کرتا ہے کہ انسان اس وقت تو تجھے احساس نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے وجود سمیت ساری چیزیں فنا ہو جانی ہیں. کیا ہو جائے گا؟ سب کچھ فنا ہو جائے گا. لیکن فرمایا وہ انسان کبھی فنا نہیں ہوتا جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہو، فرائض اور حقوق اور خدا کے احکام پر پابندی کی ہو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی ان چیزوں سے روک کے رکھا ہو جن سے شریعت نے منع کیا ہے. تو فرمایا کہ جب انسان اپنے آپ کو دین کا پابند کر لے گا، نیکیوں کا خزانہ اس کے پاس موجود ہوگا، سجدوں کا نور اس کی پیشانی میں موجود ہوگا، ایمان کا نور اس کے دل کے اندر موجود ہوگا، اطاعت مصطفیٰ کا زیور اس کے جسم پر موجود ہوگا. فرمایا وہ دنیا میں رہے تو پھر بھی خدا اس کو عزت دے گا، آخرت میں جائے گا پھر بھی وہ نعمتیں اس کے لیے ہوں گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بیان کر دیں، اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بس اور کچھ نہیں چاہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور کچھ نہیں، میرے محبوب دیا اداواں اپنا چھوڑو، میرے محبوب دیا اداواں اپناؤ. خدا تم سے دنیا میں بھی نعمتیں نہیں چھینے گا، آخرت میں بھی نہیں چھینے گا. کیوں؟ فرمایا کہ یہ جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ ان کے لیے پیدا کر دی گئی ہیں جو خدا کے حکم پر پابندی کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، احکام کو مانتے ہیں. یہ سورہ رحمان کے اندر خدا بند قدوس نے پہلے نعمتیں بیان کی، پھر احساس دلایا ہے کہ انسان سمجھ جائے. پھر فرمایا کہ ایک دن یہ سارا جہان درم برم ہو جائے گا، اللہ عز و جل کی ذات کے سوائے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. فرمایا کہ کوئی چیز اللہ کے سوا باقی نہیں رہے گی. اور ان کے علاوہ دنیا اور آخرت کی بہت ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا، جو اس کی قدرت اور اس کی وحدت اور اس کی شاہکاری پر، رب کریم کی شاہکاری پر، اس کی خالقیت پر اور اس کی انعام اور عطا پر کیا کرتی ہیں، دلیل ہیں. اور پھر سورۃ الرحمن ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا احساس جتلانے کے بعد اللہ نے پھر بھی احساس دلایا کہ ظلف اللہ نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا نے تمہیں اتنی نعمتیں دیتی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خدا تجھے کھانے کے لیے چیزیں دے رہا ہے. اللہ نے تیرے لیے پھل پیدا کیے ہیں، پھول پیدا کیے ہیں، سبزیاں پیدا کی ہیں، رزق پیدا کیا ہے، دنیا پیدا کی ہے، آخرت پیدا کی ہے، جنت پیدا کی ہے، جنت کی نعمتیں پیدا کی ہیں. اور تمہارے ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمام نعمتوں کو مصطفیٰ کریم کے وجود پر مکمل کر دیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو آیت ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ اس کو نازل کیا. کتنی مرتبہ؟ یہ 31 ٹائم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہر نعمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ پھر اس کا احساس دے رہا تھا، بھولنا نہیں. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بھولنا نہیں. خدا نے تجھے تمام نعمتیں دی ہیں، اللہ نے تجھے عزت کا تاج پہنایا ہے، خدا نے تجھے جو ہے وہ تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس لیے بھولنا نہیں خدا کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا نہیں. خدا کی نعمت جب تمہیں ملے تو سر جھکا لینا، غرور میں نہیں آنا، فخر میں نہیں آنا، تکبر میں نہیں آنا، اپنے آپ کو مشکلات کے اندر لا کر جو پریشانیوں کے عالم کے اندر مبتلا نہ کرنا. فرمایا کہ ہر نعمت کے بعد انسان کو احساس دلایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ. 31 مرتبہ اس آیت کو اسی صورت کے اندر بار اسی بار کوئی اعلان کرنے کا ہم صاحب سڑی جہان چھڑ دے. تو کسی چیز کا بار اعلان کرنا یہ اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے. مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ جو بار اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 31 ٹائم قرآن کے اندر، اسی سورہ رحمان کے اندر، ایک ہی سورت کے اندر 31 مرتبہ کیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تاکہ انسان خدا کی نعمتوں کو نہ بھولے. توڑے ہفتے افطاری دا اللہ نے دسترخوان سجایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
خدا نے ہمیں آخری اشرا عطا فرمایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ انسان کے اندر احساس جب پیدا ہو جائے نا تو پھر وہ انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. پھر انسان کا وجود کیا بن جاتا ہے؟ شفا بن جاتا ہے. انسان کا وجود نفع بن جاتا ہے. انسان کا وجود رحمت بن جاتا ہے. انسان کا وجود کرم بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورۃ الرحمن کہ یہ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. اب آگے ہر جو نعمت بیان کی ہے اللہ نے، جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو وہ ایک علم کا ایسا سمندر ہے. اور سمندر کے موتی کہاں سے ملتا ہے؟ سمندر کی گہرائی سے. موتی جب غوطہ لگا کے سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، وہاں سے ایک سیپ اٹھاتے ہیں، وہ بھی اس تک پہنچ جائے، پھر اس سیپ کو توڑتے ہیں تو اس میں سے موتی نکلتا ہے، وہ ڈائمنڈ نکلتا ہے جو سب سے پھلوں کو نکالا ہے.